فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال تعالى إجلالا وإكراما لشأن عظمة حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بندہ ایمان کا دعوے دار ہو اس کو پھر آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گزارا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی بات میں کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے، کتنا سچ کہہ رہا ہے اور اس کی بات میں کتنا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آزمانے کا اور ان کے ایمان کو ٹٹولنے کی، ان کے ایمان کی جانچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پیمانہ بتایا ہے کہ ان کو آزمایا جائے گا۔ اب کس طرح سے آزمایا جائے گا؟ سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر غالباً 155 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے مومن کو آزمائے گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن مجید شروع ہوا، دوسری مرتبہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے سورۃ البقرہ میں۔ پہلی مرتبہ ایمان والوں کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے میرے محبوب کے ماننے والو، ایمان لانے والو، جب بھی حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو ادب کے ساتھ حضور کو پکارا کرو۔ صحابہ کرام راعنا کہتے تھے، اگر کوئی بات حضور کی سمجھ میں نہیں آتی تو یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، دوبارہ اس کو ارشاد فرمائے۔ تو راعنا کا ایک معنی تو رعایت کرے عربی میں ہے، اور یہودیوں کی زبان میں چرواہا، رعینا کچھ اس طرح کے الفاظ سے چرواہے کو جو ہانکتا ہے بکریوں کو، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہودی اور جو منافقین تھے وہ اس طرز پر رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے غلط الفاظ سے رسول اللہ کو مخاطب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، راعینا کا لفظ محبوب کی بارگاہ میں مت پکارو۔ راعینا بہتر لفظ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور الفاظ اس سے ملتے جلتے ہیں جس سے منافق لوگ محبوب کی بے ادبی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ایسا لفظ بھی حبیب کی بارگاہ میں گوارا نہیں ہے۔ کیا کہو؟ وقولوا انظرنا، کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے۔ یہ ادب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو قرآن میں سکھایا۔ دوسری مرتبہ جب اہل ایمان سے خطاب ہوا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ اللہ کے لیے نماز پڑھو اور صبر کرو۔ سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں میں تلقین کرتا ہوں کس چیز کی؟ صبر کی اور نماز کی۔ صبر کرو، نماز پڑھو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہاری عقلیں ان کی زندگی کو
سمجھ نہیں سکتی۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس کو؟ ایمان والوں کو آزمایا جائے گا۔ کس سے؟ خوف کے ذریعے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈرا کر تم کو آزمایا جائے گا، ڈر دلا کر تم کو جانچا جائے گا کہ تم ایمان میں کتنے کھرے اور کھوٹے ہو۔ والجوع، اور بھوک کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا، تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھا جائے گا، اور اس کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا کہ تم اس بھوک کے ذریعے اللہ کے حدود میں رہ کر کوئی عمل کرتے ہو یا اللہ کے حدود کو کراس کر دیتے ہو۔ بھوک کے وقت بھی تم حلال کی تلاش کرتے ہو یا حرام کی طرف تمہارا دل آمادہ ہو جاتا ہے، یہ دیکھا جائے گا، آزمایا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے اس کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مال تلف ہو جائے، چوری ہو جائے، گم جائے، یا چھین لیا جائے، یا بزنس میں لاس کر دیا جائے، اس کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ جب تم پر پریشانی آئے تو تم خدا کی طرف نظریں رکھتے ہو یا دنیا کی جانب تمہاری نظریں جاتی ہے، یا تم دنیا کے مال و متاع کے پیچھے چلے جاتے ہو اور اپنے ایمان کو غارت کرتے ہو، یہ دیکھا جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والانفس، اور تمہیں تمہاری جانوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، تم پر مصیبتیں ڈالی جائے گی، تمہیں بیمار کیا جائے گا، تمہیں تکلیفیں پہنچائی جائے گی، ایذائے مصیبتیں تم پر ڈالی جائے گی، اس کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ سمجھ نہیں سکتا کہ کیا کیا جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے تم پر وہ آزمائشیں آئیں گی، تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہی بات، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہنا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے والانفس والثمرات، اور تمہیں پھلوں کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا کہ ثمرات سے مراد دنیا کی آسائشیں بھی ہو سکتی ہے، اور بالخصوص یہاں پر جو ثمر کہا گیا ہے، جس کو پھل کہا گیا ہے، وہ تمہاری اولاد ہے۔ تمہیں تمہاری اولاد کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، تمہیں تمہارے رشتہ داروں کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جوانی کے عالم میں آپ کے کسی فرزند کا انتقال ہو جائے، اللہ اس وقت آزمائے گا کہ کیا تم صبر کرتے ہو اور اللہ کی رضا پر راضی ہو، یا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت کرتے ہو۔ بہت عزیز والدین کو چھین لیا جائے گا، اس وقت تمہاری کیفیت دیکھی جائے گی کہ تم ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہو، ڈٹے رہتے ہو، یا اللہ کی بارگاہ میں ایسے کلمات کہتے ہو جو حد کفر تک پہنچا دے۔ اللہ آگے ارشاد فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پہلے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد تلاش کرو صبر سے اور نماز سے، اور بیچ میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو بندہ صبر کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ ان 5 چیزوں کے ذریعے آزمایا جائے اور اس پر ثابت قدم رہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ انعامات ہی انعامات عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور جب تم کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، تمہیں کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزما لے، مصیبتوں میں مبتلا کر دے، تو پھر ایمان والے کے لیے، ایمان والے کی زبان پر یہی الفاظ ہونے چاہیے، کیا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم بھیجے گئے اسی کے ہیں، اسی کی بارگاہ میں ہم کو حاضر ہونا ہے، وہاں سے آئے ہیں تو اسی کے احکامات پر ہم عمل کریں گے، اسی کے ہم بندے ہیں، وہ جس طرح ہم کو چاہے ہمارے ساتھ معاملہ کرے، وہ ہم کو خوشحالی میں رکھے ہم اس پر بھی راضی ہے، وہ ہم پر مصیبتیں بلائیں نازل کرے ہم اس پر بھی نازل ہے، وہ ہم کو طرح طرح کی نعمتیں دے ہم اس پر بھی راضی ہے، وہ ہم سے نعمتوں کو، آسائشوں کو چھین لے، بھوک ہم پر ڈال دے، مصیبتیں ڈال دے، ہم اس پر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پلٹ کر ہمیں اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ تو یہاں اللہ نے بتلا دیا کہ کن ذریعوں سے آزمایا جائے گا، اور میں نے جو ابتدا میں آیت پڑھی کہ وہ کیا خیال کرتے ہیں لوگ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لائے، ضرور ہم وہم لا یفتنون، ضرور ہم انہیں آزمائشوں کے ذریعے مبتلا کریں گے، اس میں آزمائشوں میں۔ اور یاد رکھے
اللہ کے جتنا قریب بندہ ہوتا ہے اس پر ویسی ہی آزمائش آتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آتی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام پر آتی ہیں. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی مصیبتوں میں یا ہم پر کوئی پریشانی مصیبتیں آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. حقیقت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح کے ہمارے اعمال ہوتے ہیں اس کا عوض بھی اللہ دیتا ہے. اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں یا کوئی گناہ کے کام ہو رہے ہیں اس کی نحوست ہماری زندگیوں میں شامل ہوتی ہے. اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں بندے کو مبتلا کرتا ہے، یہ بھی حق ہے. لیکن بعض ایسے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے قرب کی مستی میں رہتے ہیں لیکن ان پر بھی آزمائش آتی ہے. تو ہمیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی پریشان ہے تو یہ اس کے گناہوں کی نحوست ہے یا پھر اللہ کے قرب کی. وہ ہو سکتا ہے اللہ کے پاس اس کی کیفیت کیا ہو، اللہ بہتر جان. تو ہمیں بس صبر کی تلقین کی گئی ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہے اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ مصیبتیں مجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین ہیں. اگر آپ اٹھا کر مطالعہ کریں، ابتدا سے انبیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھے، بڑے بڑے انبیاء کرام کے نام آتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے. ان کو آزمایا گیا ان کی اولاد کے ذریعے، ان کی قوم ایمان لائی. اللہ نے فرمایا نوح اپنی قوم کو کشتی میں بٹھا لو، باقی کو ہم تہس نہس کر دیں گے، غرق کر دیں گے پانی میں. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا پانی میں غرق ہوا، عذاب میں مبتلا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم نے تفصیل ان کی سنی کہ ان کی زندگی آزمائشوں سے گھری ہوئی زندگی تھی. ابتدا ہوئی بچپن سے نمرود کے چیلنجز تھے، پھر نمرود نے ان کو آگ میں ڈلوا دیا، پھر اولاد بھی 80-90 سال کی عمر کے قریب جا کر ویسی پیاری اولاد کو اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا. بے آب و گیاہ میدان میں اس اولاد کو اور بیوی کو چھوڑنے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر موڑ پر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، ہر پیغام کو اللہ کے مانتے ہوئے، ہر حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتے گئے. اللہ نے پھر ایسا مقام ان کو عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء بنا دیا. اس کے بعد سے جتنے نبی اس دنیا میں آئے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے. یہ مقام کب دیا گیا؟ جب آزمایا گیا، جب وہ آزمائشوں پر ثابت قدم رہے، جب حضرت ابراہیم کو یہ مقام ملا. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے والد ہے، بیٹے کے ذریعے آزمایا گیا، بینائی ان سے چھین لی گئی لیکن وہ اس پر بھی راضی رہے. حضرت یوسف بچپن میں ہے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. کنویں میں بھی تھے تو اللہ کی رضا پر راضی. وہاں سے نکالے گئے، بکتے بکتے مصر کے بازار میں پہنچے، وہاں پر بادشاہ مصر کے دربار میں پہنچے تو الزام لگا کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. جیل میں رہے، وہاں پر بھی اللہ کی رضا پر راضی رہے. اللہ نے پھر ان کو اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. یہ ان انبیاء کرام کی آپ تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت ایوب ایسی بیماری پر سے ان کو گزارا گیا، کئی سالوں تک حضرت ایوب بیمار رہے لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے شکوے کے کلمات نہیں کہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر کیسی مصیبتیں آئی. ابھی والدہ کے پیٹ میں ہے، والد کا سایہ اٹھا لیا گیا. 5-6 سال کی عمر میں ہے، والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. 8 سال کی عمر میں ہے، دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد چاچا کے پاس آپ پرورش پاتے رہے. جب آپ نے اسلام کا پیغام لوگوں کو دیا، اعلان نبوت فرمایا تو آپ پر کتنا ظلم و زیادتی نہیں کی گئی. مکے کے بازاروں میں آپ کو ستایا گیا، آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا. پھر جب آپ عبادت کرتے تو آپ پر اوجھڑیاں ڈال دی جاتی مکے کے صحن میں. طائف گئے تو وہاں پر آپ پر پتھروں کی برسات کی گئی، خون سے لہو لہان کر دیا گیا. یہ ساری تکلیفیں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر آزمائی گئی. بچپن میں آپ کی اولاد کو آپ سے واپس لے لیا گیا. 3 بیٹے تھے آپ کے، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا.
یہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی آزمائش رکھی۔ پھر حبیب پاک نے وہ جو حدیث ہے اس میں فرمایا کہ سب سے زیادہ بلائیں انبیاء پر نازل ہوتی ہے، پھر ان کے ساتھ رہنے والوں پر، پھر ان کے ساتھ رہنے والوں پر۔ اب حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ رہنے والے، محبت کرنے والے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کی آپ زندگی کو دیکھیں گے تو حضرت ابو بکر کی زندگی کوئی معمولی زندگی، آسانی والی زندگی نہیں۔ حضرت عمر کی زندگی بھی کوئی آسانی والی نہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی زندگی بھی بہت بڑی مشکلات کے چیلنجز کے ساتھ آپ ایمان لائے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پھر آپ نے بھی بڑی مصیبتیں، آزمائشیں دیکھی، یہاں تک کہ حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا، حضرت عثمان کو بھی شہید کیا گیا، حضرت علی مرتضیٰ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب شہید ہو رہے تھے، جب ان پر وار کیا گیا تو آپ نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ایسے ماحول میں کہ جب جان جا رہی ہے تب بھی اللہ کی حمد و ثنا ان کے لب پر ہے، فرما رہے ہیں کہ اللہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے جو مجھ پر آزمائش ڈالی میں اس پر کھرا اترا، ثابت قدم رہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، بڑی پریشانی، مصیبتیں ان کی زندگی میں بھی آئی، ان کو بھی ستایا گیا، یہاں تک کہ زہر دے کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ کیسا زہر دیا گیا کہ خون جگر کے ٹکڑے جب الٹی کرتے تھے تو خون کے ساتھ نکل کر آتے تھے، اتنا بھیانک ان کو زہر دیا گیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بات آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، وہ امام حسین جو مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں جن کا بچپن گزرا، جن کا لڑکپن مدینے میں گزرا، حضرت امام حسین کو وہ مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ مکے سے ان کو کوفے بلایا گیا، کوفے بلا کر وہاں ستایا گیا، پھر آپ پر جنگ کو مسلط کیا گیا۔ پھر اس جنگ میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھے تو پھر آپ پر کیسی کیسی مصیبتیں ڈالی گئی۔ آپ پر پانی کو بند کر دیا گیا، کھانے کا کوئی سامان آپ تک نہ پہنچے ایسا پہرا بٹھا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے قریبی رشتہ داروں کو، آپ کی اولاد کو اس جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جو آزمائش آتی ہے، جب بندہ ان آزمائشوں پر کھرا اترتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نام کو ایسا باقی رکھتا ہے کہ قرب قیامت تک اس کا نام باقی رہے گا، اس کے نام لیوا باقی رہیں گے، ان کا ذکر ہوتا رہے گا، ان کا چرچا ہوتا رہے گا۔ تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تمہیں ضرور ہم آزمائیں گے خوف کے ذریعے۔ کیسا خوف کہ ادھر 72 نفوس قدسیہ ہے کربلا میں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، کیا خوف کا عالم ہوگا۔ اس خوف میں بھی حضرت امام حسین ثابت قدم رہے۔ والجوع، کیسی بھوک، 3 دن تک کھانا پانی بند کر دیا گیا، لیکن حضرت امام حسین ہے کہ یزید کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے، ڈٹے رہے استقامت کے ساتھ۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، سامان چھین لیا گیا، حضرت امام حسین اس پر بھی ثابت قدم رہے۔ والانفس، ان کی جان کو آزمایا گیا، حضرت امام حسین نے کہا کہ میں اپنی جان کو پیش کروں۔ والثمرات، ان کی اولاد کو چھین لیا گیا، حضرت امام حسین اس پر بھی ثابت قدم رہے۔ تو یہ آزمائش ہے، اللہ کا جتنا محبوب بندہ ہوتا ہے اس پر اتنی زیادہ آزمائش آتی ہے۔ اور لوگوں کو یہ خیال ہوگا کہ حضرت امام حسین چاہتے تو کرامتیں دکھا سکتے تھے، دکھا کر کربلا کا منظر بدل سکتے تھے، لیکن حضرت امام حسین کے سامنے وہ حدیث مبارک تھی، علماء کرام نے اس کو لکھا، غالباً حدیث ہے یا کوئی اور قول ہے میں بھول رہا ہوں، کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت، ثابت قدمی کرامت سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ کرامت دکھا کر کسی کو اپنے قریب کر لینا یہ آسان چیز ہے، لیکن استقامت بتانا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، دشمن کے سامنے ڈٹے رہنا، ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ جڑے رہنا، یہ اس سے بڑی کرامت ہے۔ کرامت دکھانا، کرامت کوئی عام معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کے نواسوں کے نواز ہے، حضرت غریب نواز ایک خادم کو بھیجتے ہیں تو خادم کے حکم پر انا ساگر پورا کوزے میں آ جاتا ہے۔
حضرت امام حسین اگر چاہتے تو کربلا کا دریائے فرات نہیں آتا، اگر وہ چاہتے تو دریائے فرات کے اللہ تعالیٰ جنت کی نہر ان کے خیمے میں جاری کر دیتا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کرامت دکھانے کا نہیں بلکہ استقامت دکھانے کا موقع ہے۔ حضرت امام حسین نے اس وقت استقامت دکھائی۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے پاس صبر ختم ہو رہا، صبر کا مادہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا، تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہم دوسروں کے دروں پر جا کر بیٹھ جا رہے ہیں، تھوڑی سی مشکلات کے سامنے کرنے پر سود ہم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی بات لڑائی جھگڑا قتل عام ہو رہا ہے۔ بات بات پر حیدرآباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کسی نہ کسی جگہ سے قتل کی خبر آ رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے اکابرین کی جو زندگیاں ہیں اس کو نہیں پڑھا۔ ان کی زندگیاں انبیاء کرام کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی، صالحین کی زندگیاں صبر و استقامت سے بھری ہوئی ہے۔ اگر وہ صبر کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم بھی ایک کامیاب انسان ہو جائیں۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہے کہ اپنے اندر صبر پیدا کرے، صبر کا مادہ لائے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی اپنے آپ کو وہ تیار کرے اس طرح سے۔ اگر ویسا بندہ انسان بن جائے پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، یہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔